اللہ تعالیٰ کو تین چیزوں میں اکیلا ماننا فرض۔ ایک اس کی ربوبیت ہے، وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں، مانا وہی پالنے والا ہے اور کوئی پالنے والا نہیں، وہ روزی دینے والا ہے اور کوئی روزی دینے والا نہیں، مشکلات حل کرنے والا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا اور کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لو پوری قوت کے ساتھ، عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ۔ دوسری قسم توحید الوہیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور جاننا ضروری، جس کا معنی اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے۔ آپ کی نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، عمرے ہوں، زکاتیں، صدقات، سجدے، تشہد، یہ ساری عبادات اللہ کے لیے، کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے عربی لغت میں دعوت دی تھی اپنی قوم کو، عربی جانتے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت سے کیا سمجھا؟ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور آپ کی پہلی دعوت، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ آپ کی پہلی دعوت کہ کفار قریش کی بات ہے، اس کو اگر مان لیں تو اس کا معنی معبود صرف ایک ہی ہے۔ یہ ہمارے لات اور منات اور عزا، خانہ کعبہ کے 360 خدا، یہ کہاں جائیں گے؟ اس کا معنی ایک ہی اللہ، ایک ہی الہ ہے۔ فہم ان کا صحیح تھا، صحیح سمجھے ہو، مانا نہیں، قبول نہیں کیا۔ آج قبول ہے، فہم نہیں۔ قدم قدم پر درگاہیں آپ کو ملیں گی، قدم قدم پر غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے۔ فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں کے نام قربانی، فلاں کے نام ذبح، قبول ہے، فہم نہیں۔ عقیدہ توحید قبول کے ساتھ اور صحیح فہم کے ساتھ۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو اس نفی کو سمجھو، ورنہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، نہ زمین کے اوپر، نہ زمین کے اندر، نہ کوئی فضاؤں میں، نہ آسمانوں میں، کوئی معبود نہیں۔ یہ لا نے ہر معبود کی نفی کر دی، اور الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، صرف اللہ ہی معبود حق ہے، سچا معبود، بس۔ تیسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ضروری ہے، وہ اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی صفات ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اللہ ان سارے ناموں میں یکتا ہے،